أعوذ بالله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. اور یقیناً ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے لقد کا البتہ تحقیق، کسی بات کو یقینی بنانے کے لیے یا کسی بات کا یقینی ہونا بیان کرنے کے لیے یہ لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے لگایا جاتا ہے. اور اردو میں آپ جانتے ہیں یقیناً کا لفظ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ یہ بات بہرحال صحیح ہے. تو البتہ تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے ہم نشینوں کی طرف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا انی رسول رب العالمین، یقیناً میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں. مجھے رب العالمین نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے وہ بھی انہوں نے دکھلائے. لیکن جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں اذا ہم منہا یضحکون، جو لوگ پیسے والے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے پیسے پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوتا ہے، اپنی افرادی قوت پر، یا جو اس وہم میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم سے طاقتور کون ہے، تو اس کو آپ جو مرضی دکھا دیں اور رب کا ڈراوا دے دیں، قرآن کی آیتیں سنا لیں، نبی کی حدیثیں وعیدیں سامنے رکھ دیں، یا کچھ بھی بتا دیں، وہ اسے ہلکے میں لیتے ہیں، وہ اسے سیریس نہیں لیتے. کیونکہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. یہ جو ہمیں دھمکا رہا ہے سامنے والا، تو یہ ہمارا کیا کر لے گا. اس لیے جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ اس پر ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ بھئی یہ تو کچھ بھی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم نے ان کو نہیں دکھائی کوئی نشانی مگر وہ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑی تھی. اخت ویسے تو بہن کو کہتے ہیں، بہنیں چونکہ ایک دوسرے کی سانجھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اخت کا لفظ جو دو ایک جیسی چیزیں ہوں استعمال ہوتا رہتا ہے. جیسے ایک مقولہ میں نے پہلے عرض کیا تھا النوم شقیق الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے. وہاں بھی دونوں میں انسان کا چونکہ مدہوش ہونا، بے خبر ہونا پایا جاتا ہے، اس لیے تو یہاں بھی بہن کہا نشانیوں کو، یعنی ہر نشانی پہلی سے بڑی تھی. اور پھر ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ذریعے لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئیں. اچھا، ایک عذاب ہوتا ہے جو انسان کو، گھر کو، محلے کو، گاؤں قصبے کو، پورے شہر کو، پوری قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے. اور ایک عذاب وہ ہوتا ہے جو مصائب کی شکل میں. عذاب کا معنی تکلیف. تو بعض تکلیفیں اللہ کی طرف سے وہ ہوتی ہیں جو انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ بھئی اب بھی وقت ہے، راہ راست پر آ جاؤ. تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے. مینڈکوں کا
ہر طرف مینڈکیں ہی مینڈکیں، وہ ختم ہوئی تو جوؤں کا، جوئیں جوئیں ہر طرف، خون کا، کھانا کھاتے اس میں خون، پانی پیتے اس میں خون، اسی طرح ٹڈیوں کا، مختلف قسم کے ان پر عذاب بھیجے۔ اور جب بھی ان پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا تو یہ کہتے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجیے، اس عہد کی جو آپ کے پاس ہے، اننا لمہتدون، یقیناً ہم اب ہدایت یافتہ ہیں، یعنی یہ عذاب ہم سے کسی طرح دور کروا دے، عذاب ہم سے ختم ہو جائے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں ذہن نشین فرما لیجیے، یہ جو انہوں نے یا ایھا الساحر کہا، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ توہین مقصود نہیں ہے۔ جیسے اب ہمارے زمانے میں کسی کو جادوگر کہنا، یہ ظاہر ہے کوئی اچھا جملہ نہیں ہے، اور کہا بھی جائے گا تو اچھے مقصد کے لیے نہیں۔ لیکن انہوں نے جو کہا تو ان کا مقصد کوئی برائی مقصود نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرنا مقصود تھا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، جیسے آج کے زمانے میں ہمارے ہاں مفتی صاحب، مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں وہ اپنے بڑے کو ساحر کہہ دیتے تھے، تو اس لیے یہاں پر یا ایھا الساحر کہا۔ بہرحال فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان سے عذاب کو ہٹاتے ہیں تو اچانک وہ عہد کو توڑنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی یہ واقعات برائے، جی 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 فرمائیے اطہر صاحب، فرمائیے۔ ساری جو کہ آپ نے بھی نام لیا کہ مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ ساحر کا استعمال کیا، جی جی جیسا کہ ہمارے دور میں استعمال کرتے ہیں، ہاں، وہ میں نے تو سمجھانے سر یہ کے لیے تھوڑا اشارہ سا کر۔ مجھے صحیح طرح سے سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ ایک بندے کو کس خوبی کی بنیاد پر کہ ایک ساحر کہنا، جادوگر، یعنی کہ وہ اس دور میں بھی یہ کوئی اچھے معنوں میں استعمال ہوتا تھا ان کے دور میں ہوتا کہ ہوگا کس نا، ان کے انداز میں؟ دور میں ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ دور ہی جادو کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو وہ معجزات عطا فرمائے ہیں جو اس زمانے کے مناسب تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور طب کا دور تھا، ڈاکٹری کا، بڑے بڑے ڈاکٹر موجود تھے، اور بڑے بڑے ہومیوپیتھک اور بڑے بڑے یعنی مہارت تامہ رکھنے والے حکماء جو برتنوں کو سونگ کر بتا دیتے تھے کہ اس میں کون سی دوائی رکھی گئی ہے، اور ہر مرض کا علاج دستیاب ہو چکا تھا، لیکن برس کا علاج نہیں تھا، مردے کو زندہ کرنے کا تصور نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزے عطا فرمائے۔ یا ہاں، اسی طرح مادر ذات نابینے کا علاج نہیں تھا، جو پیدائشی نابینا ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتی۔ اور آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور علم کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اب علم کہاں پہنچا ہوا ہے، لوگوں نے دینی علوم ہو یا دنیاوی فنون ہو، آتے تو برحال علم میں ہی ہے نا، تو اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں انسان کتنی ترقی کر چکا ہے۔ تو اس ترقی کی وجہ سے، اس کی ترقی کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قرآن، اور بھی معجزات عطا فرمائے، لیکن جو سب سے جو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ اور قرآن کا آغاز بھی آپ جانتے ہیں اقرا سے فرمایا، یعنی تعلیم سے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم یعنی مسلمان
قرآن کو اپنانے والے تعلیم میں سب سے پیچھے ہیں۔ اچھا، بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کے مناسب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا ہی جادو کا، جادو کے زور پر مصر میں آج بھی بلکہ آپ دیکھیں تو وہاں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات عطا فرمائے، تو اس کی بیس پر وہ آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ جی، فلما کشفنا عنہم العذاب، میں یہاں ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہا تھا، بات دوسری طرف نکل گئی، ساتھی نے سوال کر لیا کہ جب ہم ان سے عذاب کو ہٹاتے ہیں تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں یاد رکھیے، میرے اور آپ کو بھی پیغام ہے، صرف واقعات سنانا یا ہماری معلومات میں اضافہ کرنا مقصود نہیں ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے تو الحمدللہ ہم اتنے گناہ گار بھی نہیں، تو مصیبت کے وقت سنبھل جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مصیبت آہستہ آہستہ پرانی ہوتی چلی جاتی ہے، دوبارہ ہم گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے مرنا ہی نہیں، شاید ہم نے کم از کم 3-4 سال تو زندہ رہنا ہے، 5-6 سال تو مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پھر ہم یہ باتیں سوچ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ تو فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون، یہ آیت مجھے اور آپ کو بھی مخاطب ہے اس میں، کہ جب ہم ان سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو یہ پھر عہد کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ آگے ونادى فرعون فی قومہ، فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا کہ اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں؟ مصر کی بادشاہت عرصہ دراز سے میرے پاس نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبین، کیا میں بہتر ہوں یا مجھ سے وہ شخص بہتر ہے؟ ہوا مہین، مہین کہتے ہیں حقیر کو، یعنی اس نے اپنے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقارت کا اظہار کیا کہ جو مجھ سے کم تر ہے، ولا یکاد یبین، اور صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ لفظی ترجمہ نہیں، قریب ہے کہ بیان کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو اس وجہ سے اس نے یہ باتیں کہی۔ اگر اتنا ہی یہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ والا ہے، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈال دیے گئے؟ یا جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اس کے پاس فرشتے صف بستہ ہو کر کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ اس کے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس طرح کی تقریریں جھاڑ کر فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ لفظی ترجمہ ہے ہلکا کر دیا، یعنی بے وقوف بنا دیا، اور انہوں نے پھر اس کی اطاعت کر لی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ فاسق لوگ تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، اللہ ہم سب کو اپنے غصے سے دنیا اور آخرت میں محفوظ فرمائے۔ فرمایا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، تو پھر ہم نے ان سے انتقام، حجت تام ہو چکی نا، پیغمبر آ چکے، اور پیغمبر بھی انجان نہیں، جن کا بچپنا فرعون کے محل میں گزرا، جانتے بھی ہیں، پھر اپنی نبوت پر انہوں نے دلائل بھی دے دیے، اور پھر وہ صرف جادو نہیں ہے، وہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہزاروں جادوگر یا جتنی بھی تعداد تھی ان کی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، وہ تو جانتے تھے جادو کی حقیقت کو کہ جادو کیا ہوتا ہے، تو فوراً سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہو چکی کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، بلکہ اللہ کا عطا کردہ معجزہ ہے۔
اب اس کے باوجود بھی جب ایمان نہیں لائے اور مختلف بہانے بنائے، جیسے اوپر آپ نے دیکھا فلولا القی علیہ اسورہ من ذہب وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان کو گزرا ہوا سلف، گزرا ہوا بنا دیا، یعنی گزرنے والوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے مسئلہ عبرت کا نشان بنا دیا۔ ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون۔ اور جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اچانک آپ کی قوم اس سے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے آپ کے سامنے یہ مثالیں بیان نہیں کی مگر جھگڑنے کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں بلکہ جھگڑنے کے لیے۔ بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ تو ہیں ہی جھگڑالو قسم کے لوگ۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن زبعری، منافق تھا، یہودی تھا میرے ذہن میں جہاں تک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی مجمع میں کہ کون سی آیت جس میں یہ فرمایا کہ تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے۔ چلیں آیت میرے ذہن سے نکل گئی، تو اس کا ترجمہ یہ ہے جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اب عبداللہ بن زبعری نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا، اگر میں وہاں موجود ہوتا تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیتا باتوں میں، اور میں ان سے پوچھتا کہ بھائی عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتے ہیں تو کیا عیسیٰ بن مریم بھی نعوذ باللہ جہنم میں جائیں گے؟ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو کیا یہ بھی وہاں جائیں گے؟ اس طرح کی مثالیں دینے لگا۔ اور مشرکین جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی عبادت کرتے تھے، کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو میں اس طرح کی باتیں کرتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیتا، اس طرح کی باتیں کرنے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کیا یہ آدمی اپنی زبان سے بھی واقف نہیں ہے؟ ہاں آیت میرے ذہن میں آ گئی، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، یقیناً تم اور وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی کیا اپنی قوم کی زبان سے بھی واقف نہیں ہے کہ ماں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے نہیں آتا۔ وہاں ماں ہے نا، انکم وما تعبدون، تو آپ پڑھ چکے ہیں آپ حضرات بھی صرف 9 میں کہ جو اس میں موصول ہے من، وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے یعنی انسانوں کے لیے، اور جو ماں ہوتا ہے وہ غیر ذوی العقول یعنی بے جان چیزوں کے لیے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے۔ تو اس آیت میں تو عیسیٰ بن مریم اور یہ لوگ داخل ہی نہیں ہیں، یہ لوگ داخل ہی نہیں ہیں، یہ تو آیت کے مفہوم سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اور پھر اس نے اس طرح کی بات کر دی۔ تو بہرحال اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب بھی دیا جو میں نے عرض کیا ہے، اور یہ آیات بھی نازل ہوئیں کہ ان کا مقصد اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، بات سمجھنا نہیں ہے،
بلکہ صرف آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، جھگڑتے رہیں یہ لوگ۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، آگے ان کی بات ہے، ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر ایک بندے جن پر ہم نے انعام کیا تھا۔ کیا انعام کیا؟ نبوت عطا فرمائی، اور معجزانہ طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام ہے ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور پھر بچپن میں انہیں قوت گویائی عطا فرمائی۔ آگے آ رہی ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قیامت کی نشانی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، انجیل جیسی کتاب عطا فرمائی، اور وہ معجزے سارے عطا فرمائے کہ اگر مردے سے بھی کہتے قم بإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ یہ سارے اللہ کے انعامات تھے، اور ہم نے ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ اگر ہم چاہیں تو تمہیں میں سے فرشتوں کو زمین میں بنا دیں، یا خلفون کہ وہ نائب بن کر پھرتے رہیں، یعنی تمہاری پھر ہمیں ضرورت ہی نہ رہے، لیکن وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور بکثرت احادیث میں اس کا ذکر وارد ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں شک نہ کیجیے اور میری اتباع کیجیے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ولا یصدنکم الشیطان، اور تمہیں شیطان کہیں روک نہ دے۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، چلیں یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ابھی ساتھی کا سوال ہے وہ سن لیں۔ جی فرمائیے۔